آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں ارشاد احمد ارشد صاحب کی طرف سے یہ کتاب ہمیں بھجوائی گئی ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہرے واقعات۔ عبد الماجد مجاہد اس کے مصنف ہیں۔ اس کتاب میں جو واقعات درج کیے گئے ہیں روح پرور واقعات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ سیرت کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے صفحات کی طرف۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 304۔ بہترین اس کا خوبصورت اس کا فرنٹ ٹائٹل اور ایسا ہی بیک ٹائٹل ہے، اور کتاب کا کاغذ وہ بھی بہترین لگایا گیا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ دارالسلام ادارے کی طرف سے شائع ہونے والی اس کتاب کی قیمت یا ہدیہ آپ اس کو کہہ لیں رکھا گیا ہے 1500 روپے، صرف 1500 روپے۔ جس ویلیو کی یہ کتاب ہے اس کے مطابق یہ معاوضہ، یہ ہدیہ، یہ قیمت نہایت ہی کم ہے۔ نہایت قیمت کم اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہر بندے کی، ہر شخص کی، ہر مسلمان کی دسترس میں یہ کتاب آسانی کے ساتھ آ سکے۔ کتاب و سنت کی اشاعت کا یہ عالمی ادارہ ہے۔ ریاض، جدہ، شارجہ، لاہور، کراچی، اسلام آباد، لندن، ہوسٹن، نیو یارک میں اس کے دفاتر ہیں۔ آپ کے سامنے ایک صفحہ پاکستان میں کہاں کہاں سے یہ کتاب دستیاب ہے اور بیرون ملک یہ کتاب کہاں کہاں سے آپ کو مل سکتی ہے، یہ صفحے کی آپ کے سامنے یہ تصویر رکھ دیتے ہیں۔ اسے آپ کو کتاب کے حصول میں آسانی رہے گی۔ اخلاق کے معنی بے حد وسیع ہیں۔ تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائی جانے والی تمام اعلیٰ و عرفہ صفات کو جمع کیا جائے اور پھر ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات اور خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم موجود تھیں، کیونکہ آپ کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تزکیہ اس خوبصورت انداز میں فرمایا کہ آپ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے بن گئے۔ سیرت کے حوالے سے قرآن و حدیث اور کتب سیرت و تاریخ میں بے شمار معلومات اور واقعات ملتے ہیں۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، جن سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ زیر نظر کتاب اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہرے واقعات میں اخلاق نبوی کے سنہرے واقعات کو جمع کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں جنہیں اس کتاب میں جمع کیا جانا چاہیے تھا، لیکن موضوع کی طوالت اور کتاب کی ضخامت کی وجہ سے انہیں درج نہیں کیا گیا۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ مؤلف نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی من گھڑت موضوع، ضعیف یا خود ساختہ واقعات درج نہ ہونے پائے۔ یوں یہ کتاب دارالسلام کی اعلیٰ روایات کی امین ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب جہاں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرے گی، وہاں غیر مسلموں کے لیے بھی نور ہدایت ثابت ہوگی۔ اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور وہ توفیق الہی سے مشرب اسلام ہونے کی طرف مائل ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے چند ایک منتخب واقعات رکھتے ہیں۔ عیسائی سفیر کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں جن سے آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ کتنا عمدہ سلوک کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک رومی سفیر کے ساتھ ہونے والے حسن سلوک کے بارے میں بتاؤں۔ آپ کی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر سیدنا حارث بن عمیر ازدی کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جن کو غسانی گورنر شرجیل بن عمر، دراصل لفظ شرحبیل ہے جس کو ہم لوگ شرجیل پڑھ جاتے ہیں، یہاں پہ غسانی گورنر شرحبیل بن عمر لکھا گیا ہے اور بالکل درست لکھا گیا ہے۔ شرحبیل بن عمر نے باندھ کر شہید کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ موتا ہوا۔ اللہ کے رسول تبوک میں 30,000 کے لشکر جرار کے ساتھ تشریف فرمایا ہے۔ آپ نے دہیہ قلبی کو بلوایا اور اس کے ہاتھ نامہ مبارک رومی بادشاہ ہرقل کے نام بھجوایا۔ دہیہ قلبی نہایت خوبصورت، بلند قامت اور نہایت بہادر آدمی تھے۔ وہ عرب کے مشہور قبیلے بنو قلب سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کا یہ ایلچی جب فلسطین پہنچتا ہے تو ان دنوں ہرقل وہاں پر مقیم تھا۔ وہاں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم معلومات ایک تنوخی سے لیتے ہیں اور وہی ہمیں یہ واقعہ سناتے ہیں۔
اس کتاب کے مصنف عبد المالک مجاہد یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قارئین اکرام ایک بات ذہن میں رہے کہ کسی عرب کا رومی بادشاہ کو خط لکھنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ تنوخی اپنی عمر کے آخری حصے میں شام کے شہر حمص میں مقیم تھے۔ یہ نہایت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے پاس ان کے پڑوسی سعید بن ابی راشد جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط ہرقل کو لکھا تھا اور اس کے جواب میں ہرقل نے جو خط اللہ کے رسول کے نام لکھا تھا، کیا آپ ہمیں ان خطوط کی کہانی سنانا پسند کریں گے؟ تنوخی کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو کہانی سنائی وہ قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ ہرقل کو جب اللہ کے رسول کا خط ملا تو اس نے پادریوں اور دیگر ذمہ داران حکومت کو بلوایا، محل کے دروازوں کو بند کر لیا اور درباریوں اور پادریوں سے کہنے لگا ہمیں اس نبی کی طرف سے ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے 3 چیزوں کی دعوت دی ہے۔ نمبر 1، تم سب لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 2، یا پھر ہمیں اپنی زمین سے خراج یعنی جزیہ ادا کرو۔ نمبر 3، اگر تمہیں دونوں شرائط منظور نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دربار کے لوگوں نے قیصر روم کی گفتگو سنی تو غصے سے پھنکانے لگے، کہنے لگے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عیسائیت چھوڑ دیں اور حجاز سے آئے ہوئے اس عربی کے غلام بن جائیں۔ ان لوگوں کا رد عمل بڑا شدید تھا اور وہ اس خط سے سخت ناراض ہوئے تھے۔ ادھر ہرقل نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ان لوگوں کو کمزوری دکھائی تو یہ لوگ محل سے نکل کر اس کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیں گے، یہ رومی رعیت کو میرے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہرقل نے حکمت سے کام لیا اور ان سے کہنے لگا میں نے تمہیں آزمانے کے لیے ایسی باتیں کہی تھیں کہ تمہیں عیسائیت اور اپنے وطن سے کتنی محبت ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم لوگ امتحان میں کامیاب نکلے۔ ہرقل نے ایک عرب عیسائی کو بلایا اور اسے کہا کہ میرے پاس کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے لاؤ جسے عربی زبان پر عبور ہو اور اس کا حافظہ بڑا قوی ہو، میں اس کے ہاتھ اس خط کا جواب بھجوانا چاہتا ہوں۔ یہ عرب عیسائی تلاش کرتے کرتے مجھ تک پہنچ گیا اور مجھے ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہرقل نے مجھے ایک خط دیا اور کہا کہ اس خط کو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو۔ ہرقل نے مجھے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تم پوری توجہ سے ان کی ہر بات کو سنو اور دیکھو گے، تم سے ان کی کوئی بات چھپنے نہ پائے، ان کی ہر بات یاد کر لینا، پھر جو تم نے سنا اور دیکھا ہوگا مجھے بتانا۔ ہرقل نے مجھ سے کہا کہ ہاں سنو، تم 3 چیزوں کو بطور خاص نوٹ کرو گے، تم دیکھتے رہنا کہ جب میرا یہ خط ان کو ملتا ہے تو انہیں میرے نام لکھے ہوئے خط میں سے کوئی چیز یاد بھی ہے یا نہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا کیا میرا خط پڑھتے وقت وہ رات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی پشت مبارک پر دیکھنا کہ تمہیں ان کی کوئی چیز متعجب کرتی ہے۔ تنوخی کہتے ہیں کہ میں ہرقل کا خط لے کر چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تبوک میں ہی قیام پذیر تھے۔ جب میں تبوک میں آپ کے خیمے تک پہنچا تو میں نے دیکھا آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پانی کے ایک کنویں پر اپنا کندھا ننگا کر کے تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، پھر میں نے خط نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے خط کو اپنی گود میں رکھ لیا اور ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں تنوخ قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں اپنے باپ دادا سیدنا ابراہیم کے دین حنیف اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے؟ میں نے جواب دیا میں اپنی قوم کا سفیر ہوں اور اپنی قوم کے دین و مذہب ہی پر ہوں، میں انہی کے مذہب پر رہوں گا۔ اللہ کے رسول یہ سن کر مسکرا دیا اور ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک آپ جس کو پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تنوخی بھائی میں نے کسرا، نجاشی اور ہرقل تمام کو خطوط لکھے۔ میں نے کہا یہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہے جس پر توجہ دینے کا میرے آقا نے مجھے حکم دیا تھا۔ میں نے آپ کے اس فرمان کو چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا۔ آپ نے ہرقل کے خط کو بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو پکڑا دیا۔ میں نے پوچھا تم میں سے کون اس طرح کے خطوط پڑھتا ہے؟ جواب ملا معاویہ بن ابو سفیان۔ ہرقل کے خط میں لکھا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر جنت زمین و آسمان کے برابر چوڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا سبحان اللہ، جب دن روشن ہو جاتا ہے تو پھر رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے آپ کی اس بات کو بھی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیا۔ جب آپ ہرقل کا خط سننے سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم سفیر اور تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری خاطر
تواضع کی جائے، تمہیں انعام ملنا چاہیے۔ اگر ہم نے تمہارے لیے انعام کی کوئی چیز دیکھی تو تمہیں پیش کی جائے گی۔ ہم اس وقت گھر سے باہر ہیں۔ قارئین کرام، ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے کو اسلام لانے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ انکار کرتا ہے، مگر یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ اس سے ناراض ہونے کی بجائے اس کی تعریف قلبی فرما رہے ہیں اور اسے انعام دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی دوران حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اسے انعام دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سامان کھولا، اس میں سے زرد رنگ کا ایک خوبصورت حلہ یعنی قیمتی کپڑوں کا جوڑا میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ انعام دینے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ساتھیوں تم میں سے کون اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کی میزبانی میں کروں گا۔ میں اس انصاری کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور مجلس سے نکل کر جب باہر جانے لگا تو رسول اللہ نے مجھے بلایا اور فرمایا تعالی یا اخا تنوخ، تنوخ قبیلہ کے بھائی ذرا میرے پاس تو آؤ۔ میں آپ کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی تواضع اور اخلاق دیکھیے کہ آپ نے پشت مبارک میرے سامنے کر دی اور ارشاد فرمایا ہاں نمدے لما امرتا بہ، اسے بھی دیکھ لو، اسی کے بارے میں تمہیں ہرکل کی جانب سے ہدایت دی گئی تھی۔ میں نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو آپ کی پشت پر ختم نبوت تھی۔ ایک واقعے کا عنوان ہے اور فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ فضالہ بن عمیر بن ملوح لیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں مقیم تھے تو فضالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر یہ شخص دل میں اللہ کے رسول کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اسے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول کو قتل کر دے گا۔ اللہ کے رسول کے قتل کا منصوبہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ فضالہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں کہ جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہیں اور وہ عاقبت ناندیش ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اس واقعے کا انجام کیا ہوا اس کا آپ کو کتاب پڑھ کے ہی معلوم ہوگا۔ میں جانتا ہوں بدلہ نہیں لیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ انہوں نے 9 سال تک آپ کی خدمت کی۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور آپ کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ کے مبارک کندھے پر نشان پڑ گئے۔ بدو نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نہایت بدتمیزی سے کہنے لگا اے محمد میرے ان 2 اونٹوں پر اللہ کا دیا ہوا مال لدوا دے، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ ہاں سن اے محمد یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے اور 1000 بار سوچئے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کی رفت و بلندی کس مقام پر ہے کہ آپ اس بدو کی بات سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ اس کی اس بےہودہ گفتگو پر خاموش رہے۔ آپ اس قدر بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ آپ کسی جاہل کی جہالت کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اس بدو کو مخاطب ہو کر فرمایا سنو مال تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، لیکن تم نے جو بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین جانتے ہیں اس کے جواب میں اس بدو نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ آپ کی بات تو درست ہے مگر میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا آخر کیوں؟ بدو نے اللہ کے رسول کی اخلاق کی ایک اعلیٰ صفت بیان کرتے ہوئے کہا اس لیے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے۔ اللہ کے رسول نے اس بدو کا جواب سنا تو مسکرا دیے، پھر حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جاؤ اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں۔ تو ناظرین یہ ہے اخلاق نبوی جو اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد احمد ارشد کی طرف سے ایک اور کتاب بھی بھجوائی گئی ہے، تجلیات ختم نبوت، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔